غزل نمبر 1۔ کیا میں بھی پریشانی خاطر سے غریں تھا، آنکھیں تو کہیں تھیں دل غم دیدہ کہیں تھا۔ شرح: شعر کا مفہوم صاف ہے لیکن رعایتیں نادر اور توجہ انگیز ہیں۔ پریشانی یعنی بکھراؤ اور قریں یعنی نزدیک۔ جو چیز بکھر جاتی ہے اس کے اجزاء دور دور ہو جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے قریں خالی از لطف نہیں، پھر آنکھیں کہیں ہیں اور دل کہیں اور۔ یہاں بھی پریشانی اور نزدیکی کا تضاد نمایاں ہے، کیونکہ آنکھیں کہیں بھی ہوں اور دل کہیں بھی ہو لیکن رہتے دونوں ایک ہی جسم میں ہیں۔ آنکھیں کہیں تھیں، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کسی حسین چہرے پر یا منظر پر لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ حسین چہرہ معشوق کا نہیں تھا۔ دل معشوق کے خیال میں گم تھا اور آنکھیں کہیں اور لگی ہوئی تھیں۔ پریشانی خاطر کا عمدہ جواز پیش کیا ہے، کیونکہ اگر آنکھیں محض ویران ہوتیں اور دل خیال معشوق میں گم ہوتا تو پریشانی کی صورت نہ پیدا ہوتی بلکہ ارتکاز کا منظر ہوتا۔ آنکھوں کی مناسبت سے غم دیدہ آنکھ بھی خوب ہے۔ آتش نے اس مضمون کو براہ راست میر سے مستعار لیا ہے، لیکن اسے بہت پست کر کے کہا ہے۔ دل کہیں، جان کہیں، چشم کہیں، گوش کہیں، اپنے مجموعے کا ہر ایک ورق برہم ہے۔ آتش کے یہاں خود کو مجموعہ فرض کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یعنی کوئی تخلیقی منطق نہیں ہے، محض ایک مفروضہ ہے۔ اس بنا پر دل، جان، چشم، گوشت کو اس مجموعے کا ورق فرض کرنا، پھر ان اوراق کو برہم بتانا خالی از تصنع نہیں۔ میر کے کلام میں تخلیقی منطق کے تقریباً تمام پہلو اور انداز مل جاتے ہیں، اسی لیے ان کا معمولی شعر بھی بھرپور ہوتا ہے۔ دوسرا شعر: کس رات نظر کی ہے سوئے چشم کے انجم، آنکھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبیں تھا۔ شعر کی شرح: اپنے کو اپنی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میر کے زمانے میں قواعد اتنی مستحکم نہیں ہوئی تھی کہ ہر جگہ ایسی باتوں کا خیال کیا جاتا۔ علاوہ ازیں اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ حرف اضافت اگر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان نہ لایا جائے بلکہ شروع یا آخر میں لائیں، جیسا کہ اس مصرعے میں ہے: اپنی آنکھوں کے تلے کی جگہ آنکھوں کے تلے اپنی، تو حرف اضافت کو مذکر استعمال کرتے ہیں، یعنی آنکھوں کے تلے اپنی کہہ کے آنکھوں کے تلے اپنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انجم اور ماہ جبیں کی رعایت ظاہر ہے۔ آنکھوں اور نظر اور چشمک کی رعایت بھی قابل لحاظ ہے۔ چشمک کے معنی ہے آنکھ مارنا یا آنکھ جھپکانا یا تیکھی نگاہوں سے دیکھنا، لہٰذا دشمنی یا رقابت۔ یہاں یہ سب معنی موجود ہیں، لیکن فارسی میں حرف کاف تصغیر و تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، مثلاً مرد سے مردک، مرغ سے مرغک۔ اس اعتبار سے چشمک کے معنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ستاروں کی روشنی کے باعث ان کو آنکھوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، لیکن وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور معشوق کی روشن خوبصورت آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ چشم اور جبیں میں بھی ایک مناسبت ہے۔ تیسرا شعر: اب کوفت سے ہجراں کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، جو درد و الم تھا سو کہے تو کہ وہیں تھا۔ اس کے مصرعِ اولیٰ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرنٹنگ ایرر کی وجہ سے کی جگہ ہے ٹائپ ہو گیا ہے، تو فاروقی صاحب کے شعر شورانگیز کے نسخے میں لکھا ہے اب کوفت ہے ہجراں کی، تو اس کو تجربے کار لوگ اپنے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ شعر کی شرح: ایک عام طبعی مشاہدہ ہے کہ جس جگہ درد ہوتا ہے، خاص کر اگر درد چوٹ یا شکستگی یا پھوڑے کی بنا پر ہو، تو اس جگہ کو چھونے سے تکلیف سوا ہو جاتی ہے۔
اس مشاہدے کو کس خوبی سے درد ہجر پر منطبق کیا ہے۔ سارا جسم شکستہ و نزار ہے، اس لیے جہاں ہاتھ رکھیں گے وہیں درد زیادہ محسوس ہوگا۔ چوتھا شعر: جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں، کل میرے تصرف میں یہی خطہ زمیں تھا۔ شعر کی شرح: رعایتیں دیدنی ہیں، جز، کل، جہاں، غزل، خطہ، زمین، غزل کی زمین۔ غزل اور جز میں بھی ایک مناسبت ہے، کیونکہ غزل کاغذ پر لکھی جاتی ہے اور کاغذ کو جز میں تقسیم کرتے ہیں۔ شعر کا لہجہ بھی قابل لحاظ ہے۔ بظاہر تو اپنی بے بضاعتی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن دراصل شاعرانہ کمال پر فخر کا اظہار ہے۔ تصرف کا لفظ توجہ چاہتا ہے، کیونکہ شاعر زبان کو جس طرح استعمال کرتا ہے اسے اس کا تصرف کہتے ہیں۔ آ کر اور جانا میں ضلع کا لطف ہے۔ اسی مضمون کو تقریباً انہی الفاظ میں لیکن نسبتاً کمزور طریقے سے دیوان چہارم میں یوں کہا ہے: زمین غزل ملک سی ہو گئی، یہ خطہ تصرف میں بالکل کیا۔ بہت شکریہ۔